السلام علیکم. اچھا جی، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے سارک. ہم نے دیکھا کہ جو سارک ہے وہ ایک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن ہے، ایک ادارہ ہے جو کہ اپنی سروسز وہ پیش کر رہا ہے، اور اس میں وہ ہمارے پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، افغانستان ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے پھر دیکھا کہ اسٹیٹس کو کس طرح کے ایشوز وہ نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی گو تھرو کیا کہ سارک وہ ایک نون وہ ایک ایسا گروپ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کرنٹلی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اب اس کے کام نہ کرنے کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان کی رائیولری ہے، اور سارک کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں جو کہ سارک ڈے ٹو ڈے وہ فیس کر رہا ہے. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے چیلنجز ہیں، پیپر میں کس طرح سارک پہ کوشچن آتے ہیں، اور ہم نے اس پہ جو کریٹیکل اپروچ ہے اگر ہم نے وہ کرنی ہے تو وہ ہم نے کس طرح وہ کرنی ہے. لیٹ می شیئر دا سلائیڈ ود یو گائز، اور دین ہم اس کو وہ گو تھرو کرتے ہیں. اوکے جی، لیٹ می شیئر دا سلائیڈ ود یو گائز. لاسٹ لیکچر سے ریلیونٹ، یا سیکنڈ کلاس ہے نا کرنٹ افیئرس کی، لاسٹ کلاس وہ میں نے آپ لوگوں کی لی تھی جس میں نے سارک کا انٹروڈکشن وہ آپ لوگوں کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کو تو مجھے بتائیں. اسکرین میں شیئر کرتی ہوں، تھوڑا پیشنس رکھا کریں. اسکرین وہ میں شیئر کر رہی ہوں اوبویسلی. اچھا جی، اینی کوشچن لاسٹ لیکچر کو لے کے؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو مجھے ذرا ایک بار اچھے سے بتا دیں اس بارے میں تاکہ میں دیکھ لوں. اچھا جی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ وہ سارک کا PDF وہ جا کے دیکھو، سارک کا چارٹر دیکھو. ہر ادارے کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. جو ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ ہم وہی سب کریں گے، کبھی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جو کہ ہے کہ UN کے چارٹر کے ساتھ وہ کمپلائی کرنا ہے. نان فیئرنس ہے انٹرنیشنل افیئرز میں. آپ نے کسی اسٹیٹ کے ساتھ اسٹیٹ کے انٹرنل معاملات میں اس کی ڈومیسٹک ریلیشنز میں مداخلت نہیں کرنی. آپ کا اسٹیٹ کا ریلیشن وہ اسٹیٹ کے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے، ریجنل لیول پہ ہے. آپ نے ہر اسٹیٹ کے ساتھ وہ رسپیکٹ وہ کرنی ہے. ہر اسٹیٹ کے ساتھ وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اس کی ہے، تو ہر اسٹیٹ کی انڈیپینڈنس کا وہ پروٹیکٹ کرنی ہے، اور کسی کے ساتھ بھی فورس نہیں کرنا. پیسفل سیٹلمنٹس کرنی ہے. جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی دو ممالک آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں تو ان کو بھی ایک ٹیبل پہ لے کے آنا ہے اور کنسلٹیشن وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سارک کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں اور سارک فیلر ہو چکا ہے. زیادہ تر کوشچنز نا ہم سے یہی پوچھے جاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پاس پیپر میں اس نے ہم سے سوال کیا ہوا ہے کہ سارک وہ ان ایفیشینٹ کیوں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے نا، یہ میں نے پاس پیپرز میں سے نکالے ہیں. جو کہ داؤد میں نے آلریڈی لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ ریجنل سٹیبلٹی، ریجن کے اندر گروتھ کو، ریجن کے اندر وہ اکانومی کو سٹیبل کرنا، ریجن کے اندر پیس لے کے آنا، ریجن کے اندر پروسپیرٹی، خوشحالی لے کے آنا. اور پھر میں نے براڈر نیٹ ورکس بھی بتائے تھے کہ کس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈنگ ہو، ہمارے اندر سیلف ریلائنس وہ قائم ہو. تو لاسٹ لیکچر میں نے یہ سب وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا، اور نوٹس بھی اویلیبل ہیں، تو گو تھرو کیا کرو چیزوں کو ساتھ ساتھ. آسیان وہ سارک سے، اب دیکھو کوشچنز آئے ہوئے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاس پیپرز میں کس طرح کے کوشچنز آئے ہوئے ہیں اور فیوچر میں کس طرح کے کوشچنز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو آسیان از مور افیکٹو دین سارک کریٹیکلی اینالائز فار واٹ اسٹیٹمنٹس اینڈ واٹ سارک کین لرن فرام آسیان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ آسیان وہ سارک سے زیادہ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے، مور افیکٹو. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سارک کیوں نہیں کام کرتی، اور اگر سارک آسیان سے کیا سیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے یہاں پہ دونوں آرگنائزیشنز کے درمیان میں کمپیریزن کرنا ہے. تو وہ کمپیریزن تو ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم آسیان کو سمجھیں گے. لیکن ایک اور کوشچن آیا ہوا، وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ وائی سارک ان افیکٹو وٹ ٹائپ آف چیلنجز سارک فیس گیو ریکمینڈیشنز. اور وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سارک وہ کس طرح کے چیلنجز وہ فیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ وہ
जो है वो रीजंस दें, ठीक है, कि सार्क जो है वो क्यों इनफेक्टिव है, वो सही से वर्किंग जो है वो क्यों नहीं कर रही, क्या क्राइटेरिया है उसको जो है वो किस तरह स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ कि अभी ये तो पास्ट में क्वेश्चंस थे ना, अगर फ्यूचर में भी सार्क से हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरह आएगा, तो लेट मी क्लियर वन थिंग, अभी सार्क में ना बिल्कुल काम नहीं हो रहा, ठीक है। सार्क का फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन हुआ पड़ा है। सार्क के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी जब वो इंटरिम गवर्नमेंट में आए थे कि सार्क को रिवाइज करना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया इसमें हेजमनी बन के बैठी हुई है, हेजमोनिक डिजाइन इंडिया का है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कंसर्न इस तरफ देखे और एक कंसल्टेशन बेस पे लेके आए ताकि हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। बिकॉज सार्क की डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये साउथ एशिया के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रही, इसका डायरेक्टली जो है वो एक लिंक है इकोनॉमी के साथ, तो इस वजह से जो है वो साउथ एशिया जो है वो एक रिवर्स बैक जा रहा है और हम वर्ल्ड को चाहिए कि इसको आके जो है वो बेहतर करे और इसलिए कंसल्टेशन जो है वो जरूरी है। तो अभी जो हमें क्वेश्चन अगर अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है ना, तो वो इस पॉइंट से आ सकता है, इस एस्पेक्ट से आ सकता है कि सार्क जो है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द सार्क, ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान in developing the SARC to develop SARC in the certain way, ठीक है। तो इस तरह जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह करना है, पुराने ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इनमें जो चैलेंजेस और जो फेलियर्स की बात हुई है वो चैलेंजेस और फेलियर्स कौन कौन से हैं, तो आज हम वो सारी चीजें समझेंगे। मतलब हमने वो लास्ट लेक्चर में वो बेसिक पार्ट तो पढ़ लिया था कि व्हाट ऑफ द टॉपिक क्या है, एक्चुअली सार्क है क्या। आज हम देखेंगे कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह लिखते हैं। अच्छा जी, सार्क के अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं, ठीक है, लाइक कि क्रिपिंग डेवलपमेंट है, ट्रेड बैलेंस ठीक नहीं है, इलिटरेसी है, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये तो चैलेंजेस है ना जो कि मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन सार्क जो खत्म हुई हुई है, जो मेजर फेलर है सार्क के अंदर, वो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है और इंडिया का हेजमोनिक डिजाइन है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिपिंग डेवलपमेंट क्या होता है क्लास? क्रिपिंग डेवलपमेंट होता है स्लो डेवलपमेंट। अगर जब हम ये लिखेंगे ना कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन आता है और हमने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में जनरली हमने बताया है कि सार्क जो है एक इदारा है लेकिन वो करंटली फेलर है, उसमें चैलेंजेस हैं क्योंकि उसमें स्टेट जो है वो एक दूसरे का वो चार्टर के मुताबिक वर्क नहीं कर रही और उनको ये सर्कमस्टांसेस, और फिर हम वो चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहला पॉइंट क्रिपिंग डेवलपमेंट देते हैं ना, तो हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि जी यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो अंडर डेवलप हैं, कुछ डेवलप हैं तो उनके दरमियान में डिस्पैरिटी है, वो स्लोली डेवलप हो रही है। नहीं, हमें बताना बाकायदा बताना पड़ेगा कि बांग्लादेश का जीडीपी क्या है, आपका जो है वो नेपाल का जीडीपी क्या है। आपको नोट्स मिल जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के, और साथ में भी जो स्टूडेंट्स मेरे नोबल एनालिसिस की क्लास जो है वो इनरोल की हुई है, वो स्टूडेंट जो है वो आराम से जो है वो वहां से फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे उठा सकते हैं और उस पर हम क्रिटिकल अप्रोच पे डिबेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्रिपिंग डेवलपमेंट, अब क्रिपिंग डेवलपमेंट को हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं, आप लोगों को क्लास याद रखने की एक सार्क के अंदर डिस्पैरिटी है। जो आपका इंडिया है ना, इंडिया, ठीक है, आपका इंडिया, आपका पाकिस्तान, आपका मालदीव्स और श्रीलंका, ये मिडिल इनकम स्टेट्स हैं। मतलब कि अब इंडिया तो ग्रोइंग बन गया है ना, इंडिया तो इस लाइन से भी बाहर निकल गया है। मतलब आप ये कहो कि इंडिया ग्रोइंग है, इंडिया इमरजेंस हो रहा है, ठीक है। और फिर जो आपके पास पाक आपका मालदीव्स और श्रीलंका, ये मिडिल इनकम है। और फिर अफगानिस्तान जो है, जो भूटान है, जो बांग्लादेश है, जो आपका नेपाल है, ये अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। मतलब सार्क के अंदर एक अदारा ऐसा है इंडिया जो कि इमर्ज हो रहा है, जो कि डेवलपिंग है, जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। बाकी मिडिल डेवलप्ड हैं, वो अपने उनके बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन वो किस तरह अपनी स्टेट को चला रहे हैं। और कुछ तो है अंडर डेवलपमेंट, उनके पास तो बेसिक राइट्स भी नहीं है, उनके पास वाटर नहीं है, उनके पास फूड क्राइसिस है, उनके पास इकोनॉमी की जो है वो इतनी, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डिटोरिएट हुई हुई है। तो अब एक ऐसा अदारा जिसमें हर स्टेट ने, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब कोई अदारा बनता है उसमें हर स्टेट जो है वो अपना पे बैक करती है, हर स्टेट जो है वो अपना अमाउंट जो है अपनी जीडीपी के मुताबिक उस अदारे को देती है ताकि वो अदारा जो है वो वर्किंग कर सके। तो जब
آپ کے ادارے کے اندر کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں اور وہ رائٹلی اپنا جی ڈی پی کے اندر جو ہے وہ اماؤنٹ پے نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف یہ کہ انڈیا ہیجمنی ہو کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کی وجہ سے، جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کولیکٹیو نہیں سوچ رہے ہیں، بائی لیٹرل جو ڈیبیٹس ہیں ان پہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو اسٹیٹس ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں ان کے ایشوز بھی ریزولو نہیں ہو پا رہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سارک کا ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ ڈسپیرٹی ہے بٹوین دی اسٹیٹس، ٹھیک ہے، کہ انڈیا ایمرجنگ ہے، پھر پاکستان، مالدیوز اور سری لنکا مڈل انکم ہے، اور پھر آپ کا جو ہے آپ کے باقی اسٹیٹ جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور چیلنج ہے جو سارک کو ہمیں نظر آتا ہے سارک کے اندر، وہ ہے ایڈورس ٹریڈ بیلنس. اب ایڈورس ٹریڈ بیلنس کیا ہے؟ اچھا جی، انڈیا کا جو ہے نا، انڈیا نے نیپال کے ساتھ ایک ٹریٹی کی تھی، ٹھیک ہے، ایک انڈیا کا نیپال کے ساتھ 1950s میں ایک ٹریڈ ٹریٹی ہوتا ہے، ایک ٹریٹی ہوتی ہے ٹریڈ کی، ٹھیک ہے، جس میں انڈیا نیپال کو کہتا ہے کہ میں تم پہ بیریئرز نہیں لگاؤں گا اور میں تم پہ انٹری کے لیول پہ ٹیکسیشنز نہیں لگاؤں گا، ایزیلی آپ جو ہے وہ میرے تھرو جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، میری کنٹری کے تھرو. اب نیپال کی نا مجبوری ہے، اب نیپال کی کیا مجبوری ہے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ نیپال ایک لینڈ لاک اسٹیٹ ہے، ایک ایسی اسٹیٹ جس کے چاروں طرف پہ بارڈر ہے اور اس کے پاس سی روٹ نہیں ہے. اگر ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے نا جس کے پاس سی روٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس ٹریڈنگ کرنے کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لینڈ لاک ہوتی ہے اس کو اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ رہنا ہوتا ہے اور وہ اسٹیٹ کے تھرو ہی اپنی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آ سکتی ہے، بارڈر کے ذریعے، لینڈ کے ذریعے. تو اب انڈیا نے نا 1950 میں نیپال کے ساتھ ٹریٹی کی تھی، لیکن بعد میں انڈیا نے وہ ٹریٹی جو ہے وہ وائلیٹ کر دی. اب وائلیٹ کیا کر دی کہ انڈیا نے ہیوی ٹیکسز لگا دیے، لیکن اب نیپال کی مجبوری ہے، نیپال وہ سہتا ہے، ٹھیک ہے. تو انڈیا کا جو ہوسٹائل ریلیشن ہے نیپال کے ساتھ وہ بھی ایک ایشو ہے، جس کی وجہ سے نیپال جو سیفٹا اور سیپٹا ہوئے تھے جو 2004 میں اور 1993 میں ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے تھے، اور وہ پریونشل ٹریڈ ایگریمنٹ، ساؤتھ ایشیا پریونشل ٹریڈ ایگریمنٹ، ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹس، وہ اسی لیے بنائے گئے تھے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو 8 اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈنگ کریں گی. تو وہ جو ٹریڈنگ ہے وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ اس بیس پہ کریں گی کہ ٹیکسیشنز نہیں لگائیں گے، ہیوی ایکسیس اماؤنٹ نہیں ہوگا، فری بیریئر فری ٹریڈنگ جو ہے وہ کریں گے، لیکن انڈیا نے اسے وائلیٹ کیا، ٹھیک ہے. پھر اس وجہ سے ایک لیک آف ٹرسٹ ہے انڈیا کا دوسرے ممالک کے ساتھ کہ لوگ دوسری جو اسٹیٹس ہیں وہ انڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کا گنگا واٹر کا ایشو چل رہا ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ گنگا ریور سے جو پانی لیتا ہے اور اس سے اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اور انڈیا کے لیے جو ہے وہ گنگا ریور ایک ہولی جو واٹر ہے. اب یہ دونوں اسٹیٹس کو لگتا ہے اور وہ اپنا رائٹ کرتا ہے، اور پھر وہ جو انڈیا ہے وہ بنگلہ دیش کو واٹر ایکسیس نہیں دیتا اس میں سے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ فرٹیلائزیشن میں جو ہے اور جو آپ کی جو پلانٹس جو فرٹیلائزیشن ہے اس میں ایشوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایشوز ہیں. پھر ایکسٹریمزم ہے، آپ کو پتا ہے کہ ٹیررزم اور یہاں پہ جتنے بھی گروپس ہیں، اور پھر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے، بلوچستان، بنگلہ دیش جو آپ کے افغانستان ہے اس کی وجہ سے جو بلوچستان کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسٹریمزم کریٹ کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسٹیٹ کے اندر چیلنجز آتے ہیں، بیکاز وہ ایسے ممالک، وہ ایسا ریجن جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ابھی آپ کے بیسک رائٹس ہی آپ اٹین نہیں کر پا رہے، آپ کی اکانومی اچھی نہیں ہے، آپ پولیٹیکل انسرجنسی میں چل رہے ہو، آپ جو ہے وہ سوشلائز دوسری اسٹیٹس کے ساتھ اتنا بیٹر وے نہیں ہو، مطلب اپنے اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن نہیں بنائے ہوئے، آپ ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، ٹھیک ہے. تو آن دا ادر ہینڈ آپ کی اسٹیٹ کے اندر اتنے مسئلے ہیں، ٹیررزم کو بھی فیس کر رہے ہو، ایکسٹریمزم کو بھی فیس کر رہے ہو، تو اوبویسلی آپ ایک لوئر مڈل انکم اسٹیٹس ہو، تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری اسٹیٹ کے اندر ایک چیلنجز تو آپ پیش کرتے ہو. تو جب ہم ایکسٹریمزم لکھیں گے، ٹیررزم پہ بات کریں گے، لٹریسی پہ بات کریں گے، تو ہم ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیں گے کہ پاکستان میں اتنے % ہے، بنگلہ دیش میں اتنے % لٹریسی ہے، جو ہے پورے ریجن میں اتنے % ہے. انہیں اسی طرح لٹریسی سے نکلنے کے لیے انہیں ایجوکیشنل سینٹرز کھولنے چاہیے، انہیں امپلیمنٹیشن اور سائنس ورکشاپس کھولنی چاہیے بٹوین دیز اسٹیٹس، ٹھیک ہے، اور تاکہ جو ہے یہ کام ہمارا جو ہے وہ امپلیمنٹ بیسڈ ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح ان امپلائمنٹ ایشو ہے، لیک آف ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے واٹر ڈسپیوٹ ہے انڈیا کی، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی واٹر ڈسپیوٹ ہے، انڈیا کی پاکستان کے ساتھ بھی واٹر ڈسپیوٹ ہے. اگر ہم اپنی واٹر ڈسپیوٹ کو لکھیں تو ہم کہتے ہیں جی انڈس واٹر ٹریٹی میں جس
جس چینلز کے مطابق ڈیوائڈ کیے گئے تھے سیز اور ریورز، وہ جو ریگولیٹری سسٹم ہے انڈیا اس پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے اس پہ نہیں چلتا، انڈیا اس کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بنگلہ دیش کو یہ ایشو ہے کہ بنگلہ دیش کو وہ گنگا ریور میں سے پانی لینے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ بیریئرز جو ہے وہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ پوری کی پوری سارک کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ ایک کلیش جو زون میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے بات کرتے ہیں جی سارک کے فیلر کی. اگر فیلر کی بات کرتی ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان کے آپس میں کلیش ہے. جب ہم لکھیں گے نا کہ the main root cause of failure of SARC is India Pakistan rivalry، تو ہم اس میں یہ ایکسپلین نہیں کریں گے کہ جی لڑائی ہم اسٹارٹ کریں گے. جیسے ہم انسیپشن جب ہم سیپریٹ ہوئے تو ہم نے وارز لی، ہم نے 3 وارز جو ہیں آپس میں کی، پھر ہمارے ایشوز، پھر کشمیر کو لے کے، پھر واٹر ڈسپیوٹ، پھر نیوکلیر پالیٹکس، پھر اس وجہ سے پھر اسلاموفوبیا کرنٹلی. تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رائیولری میں رہے ہیں، اور جس وجہ سے ہم جو ہے وہ جو سارک کا چارٹر ہے جس میں یہ بات بہت اچھے سے لکھی ہوئی ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز کو سائڈ پہ رکھنا ہے اور کولیکٹیولی سوچنا ہے، وہ اپلائی نہیں کیا جا رہا. اور اب آپ فیوچر میں یہ بات بھی کر سکتے ہو کہ جب فیوچر آف سارک اور پاکستان کی بات ہوگی کہ پاکستان اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ پاکستان بیٹھ کے کنسلٹیشن کرنا چاہتا ہے فار دا سیک آف دا سارک، لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنا ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ رکھے ہوئے ہے. اور اس کی وجہ سے اس میں اب ایجنڈا یہی دے سکتے ہو کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کو ایز اے پیرنٹ آرگنائزیشن بیچ میں بیٹھنا چاہیے، وہ ساری آبزرور اسٹیٹس جو ہیں ان کو بیچ میں بیٹھنا چاہیے، اور اس کے جو ہے اس کے کنسلٹیشن اور اس کے روٹ کازز اور اس کے جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو نکالنا ہے، اور تاکہ ہم سارک کے چارٹر کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکے، اس کو ریوائز کر سکے، تاکہ اس میں جو ایشوز ہیں اس کو بہتر طریقے سے دیکھا جا سکے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس لیک آف ٹرسٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب انڈیا جو ہے نا، آپ کو میں نے لاسٹ میں دکھایا تھا، تو لاسٹ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس میں نے آپ کو گراف بتایا تھا، تو اس میں آپ دیکھو کہ انڈیا مڈ میں ہے. اب جب انڈیا کے اندر جو ہے وہ جی ڈی پی انڈیا کا 3/4 زیادہ ہے، انڈیا کی ایکسپورٹ 2/3 ہے پورے ریجن کی، مطلب 2 حصہ ٹریڈ تو انڈیا ہی کرتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس سے گروئنگ ہو رہی ہے. اب یہ آئی میک جو آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو، انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور جو بن رہا ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ خود کو جوائن کر رہی ہے، اور وہ سی پیک کے کمپیٹیٹو ایک ایز نیو اسپائس روٹ جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھو کہ یہاں پہ پاکستان کے لیے کتنے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ انڈیا کا ہیجمونک ڈیزائن ہے جو سارک کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور کنٹین کر رہا ہے. تو یہ تو ہو گئی کہ سارک کے اندر کیا چیلنجز ہیں، کیا فیچرز ہیں. جب ہم اس کو گرو لکھیں گے تو اوبیسلی اس میں ہم فیکٹس اینڈ فگرز ڈالیں گے، اس کی روٹ کازز جو ہے وہ الیبوریٹ کریں گے، باقی لکھنا اسی طرح جس طرح میں نے بتایا آپ لوگوں کو. اچھا، اب نا آپ لوگوں کے پاس جو ہے اب مجھے کون بتائے گا کہ سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ جی کلاس، اینی ون، سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم سلیوشنز کی بات کریں تو ہم کس طرح سارک کو ایک بہتر ادارہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں؟ جی کون بتائے گا مجھے؟ کون اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہے گا؟ جی کلاس، اینی ون. اوکے کلاس، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ سارک جو ہے اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ سارک کو ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق چلنا ہے. سارک کو ہمیشہ جو ہے وہ بائی لیٹرل ایشوز سے دور رہنا ہے اور کلیکٹیو ہو کے سوچنا ہے اور انانیمیٹی کی بیسس پہ ڈیسیژن جو ہے وہ لینا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سارک کا چارٹر ریوائزڈ ہو جائے، ٹھیک ہے. سارک کا چارٹر ریوائز ہونا ضروری ہے تاکہ جو سارک ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2014 سے لاسٹ میں بھی میں نے یہی ڈیبیٹ کی تھی کہ 2014 کے بعد سے سارک میں کوئی سمٹ نہیں ہو رہا. 2014 کے بعد سارک کے اندر سمٹ ہونا تھا پاکستان کے اندر، لیکن 2015 میں یو آر آئی ٹاؤن میں انڈیا کا جو کشمیر ہے، انڈیا آن کشمیر ہے یو آر آئی ٹاؤن، اس میں اٹیک ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ انڈیا نے پاکستان کے جو بارڈر ہے اس پہ اپنی 1.5 لاکھ سے زیادہ سولجرز جو ہیں وہ تعینات بھی کیے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہی اپنی پالیسی جو ہے وہ کولڈ شفٹ کرتے ہیں،
अपनी पॉलिसी को जो है वो चेंज करते हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी को। उस टाइम पे हमारे और इंडिया के बहुत क्लैशेस चल रहे होते हैं। तो उस सिनेरियो में समिट भी पाकिस्तान में होना होता है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कहता है पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, मैं नहीं समिट में आऊंगा। उसके बाद 2018 में दोबारा डिसाइड होता है कि पाकिस्तान में समिट होगा, इंडिया दोबारा से नहीं आता। और इस वजह से बाकी स्टेट्स भी, क्योंकि इंडिया के कोई इंडिया के साथ डील कर रहा है, कोई इंडिया के साथ ट्रेड पे फंसा हुआ है, कोई इंडिया के ऊपर वाटर पे डिपेंडेंट है, तो हर कोई जो है वो इंडिया के साथ जो है वो इंडिया के कंसल्टेशन बेसिस पे चल रहा है। फिर उसके बाद जो है 2020 में आपका कोविड आ जाता है, तो एक म्यूचुअल कॉल मतलब टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो जाती है बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट। उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी जो है वो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करते हैं और उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और वैक्सीन के बारे में डिस्कस होता है। इंडिया को कुछ हेल्प भी की जाती है और पूरे साउथ एशिया के अंदर भी जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं, सारी स्टेट्स मिलकर ये काम करती हैं। फिर उसके बाद जो है सार्क के अंदर कोई वर्किंग नहीं है। अब डिसाइड किया गया है कि अगर सार्क के अंदर अगर कोई समिट होती है तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में ही होगी, बट अभी तक उस पर कोई कंसल्टेशन बेसिस पे कोई फाइनल रिव्यू पॉइंट जो है वो में नहीं आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जरूरी हो गया है कि सार्क के अंदर जो है वो चार्टर डिवाइस जो सार्क का जो अदारा है वो बेहतरीन तरीके से चले। फिर उसके अलावा मैं सार्क से मोस्ट बेनिफिट्स किस कंट्री को है, क्या इंडिया कोई बेनिफिट नहीं ले रहा? ऑब्वियसली ना, इंडिया को इससे बेनिफिट है। इंडिया सार्क की वजह से इन पूरी स्टेट के ऊपर जो है वो एक फादर बन के बैठा हुआ है, ठीक है। और लेकिन जो सार्क का मकसद था ना, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हर अदारा किसी मकसद की वजह से बनता है। सार्क का मकसद है कि सार्क के अंदर जो है वो डिटोरिएशन ना हो, सार्क के अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सार्क के अंदर जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी है वो इन सारी स्टेट्स को मिले, सार्क के अंदर जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज है वो इन सब स्टेट्स को मिले। तो हम इस चीज से साइड हो गए। अब इंडिया इन सारी स्टेट्स के ऊपर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पे अवेयर होने की नीड है। फिर इसके अलावा सार्क के अंदर ना एक कमेटी होनी चाहिए, जैसे दूसरे अदारों के अंदर एक कमेटी होती है जो कि सिर्फ पीसफुल सेटलमेंट्स करती है और जो कि सिर्फ लड़ाइयां खत्म करती है। तो सार्क के अंदर भी बाकायदा एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो इंडिया और पाकिस्तान को एक जगह पे बिठाए, ऑब्जर्वर स्टेट्स उसमें शामिल हो, ताकि इंडिया और पाकिस्तान अगर अपनी जाती लड़ाइयां खत्म नहीं करते तो एटलीस्ट अपनी लड़ाइयों को साइड पे रख के स्टेट के लिए सोचे, मतलब अपने रीजन के लिए सोचे, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो सोचे। और यही बात पाकिस्तान ने भी अब इस साल की है, जब लास्ट इंटरम गवर्नमेंट थी, जब कि हम चाहते हैं कि सार्क का रिवाइवल हो, सार्क दोबारा से जो है वो आए, ताकि साउथ एशिया के लोगों की जो है वो पीसफुल सेटलमेंट्स हो और वो जो है वो पीस एंड प्रोस्पेरिटी के जोन में रहें। तो ये चीज जो है, ये स्ट्रेटजीज हैं, ये आप उन्हें बताओगे कि ये चीजें करनी चाहिए। फिर ट्रेड को इन्हांस करना चाहिए, सार्क के अंदर दोबारा सेप्टा और सेप्टा को जो है वो इनिशिएट करना चाहिए और जितनी भी लैंडलॉक स्टेट्स हैं उन्हें इजी एक्सेस देना चाहिए। और यहाँ पे ज्यादा बेहतर है कि ये अपनी साउथ एशिया की एक अपनी इकोनॉमी जो है वो बना लें और ये अपनी इकोनॉमी में यहाँ पे ट्रेड करें, ताकि जो है यहाँ पे ये रीजन स्टेबलाइज हो, जैसे कि आपका आसियान कर रहा है, जैसे कि अब ब्रिक्स जो है वो ये विजन पुट कर रही है। तो इंडिया एक ग्रोइंग इमर्जिंग स्टेट है, पाकिस्तान के पास भी रॉ मटीरियल्स और हर तरह के रिसोर्सेज हैं और वी आर एट दैट सिचुएशन, एट दैट लोकेशन जो कि पाकिस्तान को एक बहुत फ्रूटफुल ग्राउंड दे रही है। तो हम इस कन्वर्सेशन पॉइंट्स पे निकल सकते हैं कि हम ये चीजें इंप्लीमेंट करके इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर तरीके से जो है वो चला सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें समझ आ गई होंगी। सार्क को रिकमेंडेशन टाइम फ्रेम में क्या रखना है, फ्यूचर ऑफ सार्क क्या हो सकता है। फ्यूचर ऑफ सार्क यही है कि पाकिस्तान रिवाइवल प्लान की बात करे तो पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के पास बैठ के जो है वो एक कंसल्टेशन यूनाइटेड नेशन में इसको जो है वो इस इशू को भी जो है वो डील जो है वो बोलना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। फिर सारी स्टेट्स आपस में एक जगह पे बैठे। यहाँ पे सबसे पहले तो जरूरी है सबसे पहले कि समिट हो, फिर समिट में चीजों को डिस्कस किया जाए। फिर इंडिया को जो है, अगर इंडिया नहीं रोल प्ले कर रही तो जितनी भी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वो आए, वो बीच में पार्टिसिपेट करें और इंडिया का जो है वो रोल प्ले करवाए और इंडिया को जो है वो काउंटर एंड चेक बैलेंसेस जो है वो फ्रेमवर्क बने, यहाँ पे कमेटी बने, ताकि सार्क जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी कि सार्क किस तरह चलती है,
ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیا زونز ہیں, کیا کرائیٹیریا ہے. تو اب انشاءاللہ ہم جو ہے کل آسیان پڑھیں گے, اور آسیان پڑھنے سے پہلے میں سارک کا تھوڑا فیوچر ڈسکس کروں گی, لیکن اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ نے بھی سارک کا تھوڑا فیوچر پڑھ کے آنا ہے پاکستان کے حوالے سے, ٹھیک ہے. باقی ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو کل ڈسکس کریں گے. پلیز ساتھ ساتھ نوٹس میکنگ کیجیے گا, جس طرح کی نوٹس میکنگ جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہیں. باقی بیسٹ آف لک. کوئی بھی کوشچن ہوگا تو یو گائز ہیو ٹو آسک می, اور دو اسٹوڈینٹس ہو وانٹ ٹو جوائن دا سیشن, تو ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے آف رجسٹریشن, تو آپ لوگ جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. باقی بیسٹ آف لک. اب ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی کی اور اسلامیت کی اور پریسی کی ہے, ٹھیک ہے. میم یہ کس طرح یو این کے کنٹرول کے نیچے ہے؟ یہ تو اس میں تو سارے سعود کے ممالک ہیں نا. آپ کو یہ بات سمجھنی ہے, اور یہ بات میں نے اسٹارٹنگ میں بھی بتائی تھی کہ یو این ایک پیرنٹ ادارہ ہے. ساری ادارے جو ہیں وہ یو این سے اپرووڈ ہوتے ہیں, یو این کے ماتحت چلتے ہیں. تو یو این جو ہے وہ اس بات پہ آ سکتا ہے کہ آپ یو این کے چارٹر جو ہے وہ اپلائی نہیں کر رہے ہو, یو این نے جس باتوں کو فالو کرنے کو کہا ہے وہ باتیں فالو نہیں کرے, تو یو این جو ہے وہ یہاں چیک اینڈ بیلنسز جو ہے وہ کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی داؤد سمجھ آ گیا؟ ایٹ لیسٹ رسپونڈ کر دیا کریں نا پھر بعد میں. اوکے جی, اوکے جی, اوکے جی, بیسٹ آف لک. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیو الائنسز جو ہیں وہ ایک ڈیٹوریشن کی وجہ بن رہی ہے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ریجن سے ہمارا فوکس ہٹ رہا ہے. پاکستان ایس سی او میں جو ہے وہ فوکس لگائے بیٹھا ہے, انڈیا بھی ایس سی او میں اس سے زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے, انڈیا آئی میک کی طرف فوکس لگائے بیٹھا ہے, پاکستان کا جو ہے وہ تھوڑا برکس کے اندر بھی ویژن ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری پریفرنسز چینج ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے ریجن کو فوکس نہیں کر رہے. اور انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ ریجنل گروتھ کو پکڑ کے بیٹھ جائے, لیکن اس کے لیے بھی وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ وہ ساروں کے ساتھ کنسلٹیشن کرے, وہ سب کے اوپر ایک ہیجومونک ڈیزائن لے کے بیٹھنا چاہ رہا ہے, جس وجہ سے وہ آئی میک جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے ہم کلیئر کٹ جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. باقی بیسٹ آف لک. کوئی کوشچن ہوگا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا.